تو پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا، اس میں سب کچھ ہے، تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اس مسئلے کو آپ سمجھیں. اور اجتہاد کہاں پر ہوتا ہے؟ انٹرپریٹیشن اور انٹرپریٹر مجتہد کون ہوتا ہے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں ترتیب وار، آرام آرام سے. فقہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا تو تب یہ بات سمجھ میں آپ کو آئے گی. اذا وقع الذباب في طعام احدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فإن في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. جب مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو غوطہ دے دو 3 مرتبہ، پھر اس کو گرا دو مکھی کو اور اس کو پی لو. اگر نہ پیو تو جائز ہے، لیکن اگر پینے 3 غوطے دینے. اب توجہ سے سنو فقہ کی ضرورت. ہم نے کسی سے پوچھا کہ اگر پانی میں، شوربے میں، چائے میں، دودھ میں مکھی گر جائے تو ہم کیا کریں؟ وہ یہ حدیث فوراً سنائے گا، اس پر عمل کرو. اب وہ پلٹ کے سوال کرتا ہے اگر پستو گر جائے اور جگنو گر جائے اور کان میں جو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کان. ہاں، وہ اگر گر جائے اور کھٹمل گر جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب یہاں کام خراب ہو گیا. مکھی کا جواب تو ہمارے پاس آ گیا کس میں؟ حدیث میں. اب یہ جو 50,000 سینکڑوں چھوٹے اگر وہ گر جائے تو پانی پاک ہے نہ پاک ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن. اب یہ ادھر کیا کریں گے؟ یہاں فقہ کی ضرورت پیش ہے. تو فقہا نے کیا کہا؟ فقہا نے کہا ذکر مکھی کا ہے. فقہ سمجھو، ذکر مکھی کا ہے، لیکن مراد ہر وہ جانور ہے جس میں ذاتی خون نہ ہو. تو ہر وہ چھوٹا جانور جس میں ذاتی خون نہ ہو اور پانی میں، شوربے میں، دودھ میں گر جائے تو اسے دودھ، شوربہ اور پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ فقہا نے کہا. ایک کا جواب ہے، 50 کا جواب نہیں ہے. تو فقہ کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ آپ نے مثال سے سمجھ لی. دوسری مثال،